آج اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، کیونکہ آج اس کا من پسند شخص ہم سفر کی شکل میں اسے ملنے والا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے ہمیشہ سے چاہا تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں سجی کھڑکی کے باہر مسکراتے ہوئے دوستوں اور رشتہ داروں کا ہجوم دیکھ رہی تھی۔ اکبر ولا خوبصورت کمکموں کی زد میں تھا۔ ہر ایک کی آنکھ اس شاندار تیاری پر رشک کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی کہ یکدم اکبر ولا میں سناٹا سا چھا گیا۔ ڈھول تاشے اب بجنا بند ہو گئے تھے کہ اچانک اس کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اس نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا اور پوچھا کون؟ اس نے تجسس سے دروازے کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں ہوں بیٹا۔ رخسار اکبر سپاٹ چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے امی؟ ماں کا اترا ہوا چہرہ اس کے دل کو عجیب کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری بیٹی دلہن بن کر۔ ان کی آنکھوں میں نمی، جو ان کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ کچھ باتیں مجھ سے چھپا رہی ہوں۔ اور ہم نے گہری سانس لیتے ہوئے رخسار بیگم کو اپنے بازوں میں بھر لیا۔ پلیز امی، میں رونا نہیں چاہتی، میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ خرم اپنی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو روکتے ہوئے مصنوعی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجاتے ہوئے بولی، مگر نہ جانے کیوں اماں اتنا دل گھبرا رہا ہے۔ چلو بیٹا، نکاح کا وقت ہو گیا ہے، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ رخسار بیگم نظریں چراتے ہوئے اس کو شانوں سے تھامتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ تمام مہمان، قاضی صاحب اور عشر سب کی آمد کے منتظر تھے۔ وہ لہنگا سنبھالتی اپنی والدہ کا ہاتھ تھامے لال اور سفید سٹیج پر جا کر بیٹھ گئی۔ درمیان میں گلابی رنگ کا ایک نیٹ کا پردہ حائل تھا۔ وہ اس کے وجود کو دیکھ تو سکتی تھی، مگر عشر کا چہرہ صحرے کی اوٹ میں تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھنا شروع کیا۔ اسے لگا جیسے اس کا دل سینے سے نکل کر ہتھیلی پر آ جائے گا۔ خرم اکبر بنت اکبر علی، کیا آپ کو آلیان خان فرزند منصور کاظم 1,00,000 حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکی۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اپنے باپ کی جانب دیکھا۔ باپ کی شرمندہ آنکھیں اس کے وجود کو اندر ہی اندر سے گھائل کر چکی تھی۔ وہ کچھ لمحے ساکت پردے کے پار اس شخص کو گھورتی رہی۔ یہ میرے سپنوں کی تعبیر نہیں تھی۔ سامنے جو شخص بیٹھا تھا وہ تو میری دعاؤں میں دور دور تک شامل نہیں تھا، پھر کیوں؟ رخسار بیگم نے آگے بڑھ کر خرم کے کندھے کو آہستگی سے دبایا۔ خرم کی خاموشی محفل میں بیٹھے ہر شخص کو شک میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ اب اسے اپنے ماں کے اترے ہوئے چہرے کی وجہ بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ خرم، قاضی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، جواب دو۔ خرم اکبر بنت اکبر علی، کیا آپ کو آلیان خان فرزند منصور کاظم 1,00,000 حق مہر سکہ رائج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ایک بار پھر مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ ہونٹ تھر تھرائے، دل کانپ اٹھا۔
یہ قبول ہے۔ آنسو تھے جو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ ایک پل میں اس کا سارا وجود ڈھیر ہو گیا اور وہ اپنی ماں کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک نرم گداز جہازی بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ کچھ پل لیٹ کر پنکھے کو گھورتی رہی، پھر اٹھ بیٹھی۔ شناسائی کے باوجود بھی اسے ہر چیز اجنبی محسوس ہو رہی تھی کہ اچانک واش روم سے آلیان ٹاول سے چہرہ صاف کرتے ہوئے نمودار ہوا۔ اس شخص کو دیکھ کے حرم کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور ویسے بھی کافی رات ہو گئی تھی، تو وہ کچھ پل کے لیے رکا۔ وہ اس کی نظروں کا ارتکاز سمجھتے ہوئے خاموشی سے بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ دیکھو حرم، میں سمجھ سکتا ہوں کہ اس وقت آپ کے دل میں میری شادی کو لے کے 100 سوال اٹھ رہے ہیں، مگر میں مجبور ہو گیا تھا اپنے اور آپ کے خاندان کی عزت کو بچانا۔ یہ قدم اٹھانا میرے لیے بہت لازم ہو چکا تھا۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ حرم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں اس رشتے سے راضی نہیں ہوں، میں اس شادی کو ہرگز قبول نہیں کروں گی۔ مجھے بس اتنا بتا دو، اشر کہاں ہے؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ حرم، اشر تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ آج صبح اسلام آباد چلا گیا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا میرے ساتھ، وہ کیسے بھاگ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آلیان نے آگے بڑھ کر حرم کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی، مگر حرم نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا۔ حرم کی انگوٹھی پر لگے نگ سے آلیان کا ہاتھ تھوڑا سا زخمی ہو گیا۔ مجھ پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، سمجھ آئی؟ تم مجھے ہاتھ لگانے یا مجھ پر حق جتانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اٹھی اور واش روم چلے گئی۔ آلیان کچھ دیر بیٹھا اپنے ہاتھ پر زخم کو گھورتا رہا۔ اپنے بڑے بھائی کی غلطیوں کا خمیازہ بھی تو اسے بھگتنا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ ملازمہ کی دستک سے کھلی۔ وہ پچھلی رات وقفے وقفے سے روتی رہی۔ جتنی اذیت میں حرم تھی، آلیان بھی اتنی تکلیف میں گزر رہا تھا۔ ان کی قسمت نے ان دونوں کو ان حالات میں پہنچا دیا تھا۔ چھوٹی بیگم صاحبہ، بڑی بیگم صاحبہ اور آلیان صاحب آپ کا ناشتے کی ٹیبل پہ انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو جلدی سے تیار ہو کے نیچے آنے کا حکم دیا ہے۔ ملازمہ چائے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ وہ بنا کچھ کہے واش روم میں چلی گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد ناشتے کی ٹیبل پر حاضر ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی آلیان کی والدہ سریا بیگم اپنی کرسی سے اٹھ گئیں اور حرم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، آؤ بیٹا، اور اس کو آلیان کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کچھ لمحے رک کر خالی کرسی کو گھورنے لگی۔ کیا ہوا بھابھی، بیٹھ بھی جائیں، کن خیالوں میں گم ہیں؟ آلیان کی چھوٹی بہن کرن کھلکھلا کر بولی۔ جواباً وہ محض مسکراتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، مگر اداسی اس کے چہرے پر صاف عیاں تھی۔ امی، میں آفس کے لیے نکلتا ہوں، میں پہلے ہی بہت لیٹ ہو گیا ہوں، آلیان اپنے جوس کا گلاس ختم کرتے ہوئے بولا۔ ہرگز نہیں، ابھی کل ہی تو دلہن گھر آئی ہے اور تم آفس جانے کی باتیں کر رہے ہو۔ کوئی ضرورت نہیں،
बहू को कहीं बाहर ले जाओ, इसका दिल भी बहल जाएगा। यही तो साथ गुजारने का वक्त होता है। सुरैया बेगम आलियान को तलकीन करते हुए बोली और जवाबन आलियान महज सर हिलाते हुए रह गया। सना, मेरी चाय और मेरी दवाइयाँ मेरे कमरे में ले आओ। वो पास खड़ी मुलाजमा को हुक्म देते हुए अपनी जगह से उठ गई और जाते जाते फिर आलियान को याद दहानी कराते हुए बोली, याद है ना जो मैंने कहा है? जी अम्मी। भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही। ये कुछ फ्रूट लें और तकल्लुफ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किरण ने हुरम को प्लेट में खाली चम्मच हिलाते हुए देखा तो झट से बोली। अभी वो हुरम की प्लेट में फ्रूट्स डाल ही रही थी कि उसकी नजर भाई के हाथ पर पड़ी। आलियान भाई, ये आपका हाथ कैसे छिल गया? हुरम और आलियान ने बर वक्त एक दूसरे को देखा। कुछ नहीं, एक जंगली बिल्ली ने पंजा मार दिया था। हुरम ने बरहमी से अपनी प्लेट को घूरा और बमुश्किल लुकमा हलक से उतार पाई। भाई, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए आपके साथ क्या क्या होता है। ये कहते ही किरण जोरदार कहका लगाया और आलियान ने किरण की बात पे महज हल्का सा मुस्कुराया। बेशक ये रिश्ता मजबूरी में जुड़ा था, मगर इस रिश्ते को खुशउस्लूबी से निभाना तो था। आलियान ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो अपने बड़े भाई की मंगेतर से शादी करेगा। अभी तो वो शादी के लिए तैयार ही नहीं था। मगर हुरम के वालिद अकबर अली की ख्वाहिश थी कि वो जल्द अज जल्द अपनी इकलौती बेटी को अपनी आंखों के सामने अपने घर का होते हुए देखें। अशर इनके बचपन के दोस्त मंसूर कासिम का बेटा था। वो एक दूसरे के घर काफी आना जाना था। न जाने कब कैसे हुरम और अशर एक दूसरे के इतने नजदीक आ गए। इनकी नजदीकी एक दूसरे से ढकी छुपी नहीं थी। ना ही फैमिलीज को इस पे कोई एतराज था। जब अशर के वालिद ने रुखसती करने की ख्वाहिश इजहार किया तो बज़ाहिर अशर ने कोई रद्द अमल नहीं किया, मगर बारात वाले दिन वो बिना बताए अपने दोस्तों के साथ इस्लामाबाद चला गया और आलियान को मैसेज पर तमाम सूरत हाल से आगाह किया। ये सुनते ही मंसूर काजिम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये अशर की मेहरबानी थी जिसका खमियाजा आलियान को जिंदगी भर भुगतना था। लंदन जैसे आज़ाद मुल्क में रहने के बावजूद अपने मजहब, कल्चर और अपने असूलों का पाबंद था और काफ़ी सुलझी हुई तबीयत का मालिक था। और लंदन से आते ही पढ़ाई मुकम्मल करके मंसूर काजिम का सारा कारोबार बहुत अच्छे से संभाल लिया था। शादी के तकरीबन एक हफ्ते बाद वो आज पहली बार ऑफिस गया था। माँ की हदायत पर वो खुरम को बाहर घुमाने के लिए लेके तो जाता, मगर दोनों की आपस में कोई बात ना होती। इसके मुखातिब करने पर आलियान को पलट कर जवाब तक नहीं देती थी। इसका यह सलूक आलियान की जानिब गैर मुंसिफाना था, मगर अब क्या कर सकते थे। वो चुपचाप खामोशी से इसकी बेरुखी सहता रहा। इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं था। ऑफिस से वापसी पर उसकी नजर एक फूलों की दुकान पर पड़ी। बेसाख्ता इसका जहन हुरम का चेहरा उभरा। इसने गाड़ी साइड में पार्क की और एक खूबसूरत सा बुका उसके लिए खरीद लिया। वो तो लाल फूलों का एक खूबसूरत सा बुका था। वो जब घर आया तो लाउंज में किरण और सुरैया बेगम चाय से लुत्फ अंदोज हो रही थी। आलियान के हाथों में गुलाब का बुके देखकर सुरैया बेगम के चेहरे पर खुशगवारी सी छा गई। वो अपने कमरे में गई है।
ابھی ابھی وہ آلیان کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، وہ بنا کچھ کہے مسکراتے ہوئے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے پر ہلکی سی دستک دینے کے بعد اندر داخل ہوا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی فراوانی سے اپنے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ دونوں نے بر وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ خرم کو اپنے وجود پر اس کی مسلسل نظریں الجھا رہی تھیں۔ وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کمرے سے باہر جانے لگی تو آلیان نے اس کا راستہ روک لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ برہمی سے بولا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کہو، اس نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ دیکھو خرم، تم اس وقت جتنی اذیت سے گزر رہی ہو میں بھی اتنی تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ جو ہوا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہی ہو؟ میں تمہارے جذبات بخوبی سمجھ سکتا ہوں۔ تم اس وقت کن کرب میں ہو اس بات کا اندازہ ہے مجھے، مگر یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ ہم کم از کم دوست تو بن سکتے ہیں۔ وہ ایک امن پسند اور شانت مزاج کا انسان تھا، اور خرم کی بے جا نفرت اسے بے چین کر رہی تھی۔ وہ آرام و سکون سے خرم کو سمجھانا چاہتا تھا اور ایک ٹکٹکی باندھے خرم کے کسی رد عمل کا انتظار کر رہا تھا۔ خرم مسلسل ایک اپنی کھلی ہتھیلی کو خاموشی سے کوڑتی رہی۔ نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ آنسوں کے قطرے ایک ایک کر کے اس کی ہتھیلی پر گرتے گئے۔ وہ دھندلی آنکھوں سے کھلی ہتھیلیوں میں اپنا نصیب ڈھونڈ رہی تھی۔ بچپن سے جس چیز پر اس نے انگلی رکھی، اکبر علی نے اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دی تھی، مگر آج وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس اور اتنا بد نصیب سمجھ رہی تھی۔ آلیان نے نرمی سے اس کے رخسار پر ٹھہرا آنسو اپنی انگلی سے صاف کیا اور لال گلابوں سے سجا بوکے اس کے آگے بڑھایا۔ خرم کو لال گلاب بے حد پسند تھے، مگر اشر کو گلابوں سے بے حد نفرت تھی۔ مجھے پھول بہت پسند ہیں، اس لیے راستے پہ نظر پڑی تو تمہارے لیے لے آیا۔ امید رکھتا ہوں تمہیں اچھی لگے گی۔ خرم نے نظر اٹھا کر پھولوں کو دیکھا، پھر آلیان کو۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں واقعی آلیان کی کوئی قصور نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے بکے کو تھام لیا۔ اسے خرم کے اس رویے کی امید نہیں تھی۔ اسے لگا یا تو یہ بکے وہ میری طرف پھینکے گی یا میرا ہاتھ جھڑک دے گی، یا شاید ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ یہ بکے میرے منہ پہ مارتی۔ شکر ہے آپ نے گلدستہ میرے منہ پہ نہیں مارا، وہ اسے چھیڑتے ہوئے مسکرانے لگا۔ جواباً خرم بھی چہرے پر ہلکی سے مسکان ابھری۔ ارے واہ میڈم، آپ مسکراتی بھی ہیں۔ وہ مزید اسے چھیڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے واش روم چلا گیا۔ خرم کچھ لمحے ہاتھ میں پکڑے گلدستے کو دیکھتی رہی۔ آلیان نے تعلیم کی وجہ سے اپنا بہت وقت باہر کے ملک میں کاٹا، جس کی وجہ سے ان کا آمنا سامنا بے حد کم ہوتا تھا۔ کسی تقریب میں یا فیملی ایونٹ میں، جس وجہ سے خرم اور آلیان کو کبھی ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مگر ایک طویل عمر تھی ایک دوسرے کو جاننے کے لیے۔ اب وہ اکثر ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے۔ آلیان کے گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ کافی خوشگوار تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ایڈجسٹ ہو رہی تھی اور اپنے ماضی کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شام کے وقت منصور، کاظم، ثریا بیگم، کرن اور آلیان لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور کرن کی شادی کے حوالے سے منصوبہ بندی کر رہے تھے، جو کہ موسم سرما میں پائی تھی۔ خرم چائے کی ٹرے کے ساتھ ان میں داخل ہوئی
اور ٹیبل پر چائے کے لوازمات سجانے لگی۔ بیٹا، تمہیں یہ سارے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ملازم کس مرض کی دعا ہے؟ ثریا بیگم نے اسے چائے کے ٹرے لاتے ہوئے دیکھا تو شفقت سے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کیا۔ کوئی بات نہیں امی، مجھے ایسے کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ خرم کی اس بات سے الیان کے چہرے پر بشاشت چھا گئی۔ خرم اس کی نظروں کا ارتقا سمجھتے ہوئے اپنا رخ دوسری جانب موڑ گئی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا الیان، مسٹر کامران اور ان کی مسز کی جانب سے ڈنر کا انویٹیشن ہے اور ہمارے نئے پروجیکٹ میں ان کی کافی انویسٹمنٹ ہے۔ تمہاری والدہ کل کرن کے سسرال چکر لگانے کا سوچ رہی ہیں۔ کرن کی ساس نے بلوایا ہے۔ تم ایسا کرو، تم اور خرم ہماری طرف سے چلے جاؤ، اسی بہانے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے گی مسٹر کامران سے، اور ہماری طرف سے معذرت بھی کر لینا۔ منصور صاحب الیان سے کہتے ہوئے دوبارہ ثریا بیگم کی طرف مخاطب ہوئے۔ جواباً الیان نے صرف سر ہلایا۔ وہ بھی ٹاول سے بالوں کو سکھاتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلا ہی تھا کہ لمحے بھر کے لیے اس کی سانسیں ساکت ہو گئی۔ خرم کے وجود کے سامنے اسے اپنا وجود لڑکھڑاتا محسوس ہوا۔ وہ سیاہ سلک کی ساڑی میں بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، کانوں میں ڈائمنڈ کے نازک سے ٹاپس اور گلے میں وائٹ گولڈ چین تھی۔ آج وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ خرم نے الیان کو محویت سے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو اس کو جھنجھلا کر بولی، کیا ہوا؟ ایسے بت بن کے کیوں کھڑے ہو؟ خرم کی آواز سے وہ ٹھٹک گیا۔ ہاں، نہیں کچھ نہیں۔ چہرے پر ایک ہی پل بہت سے تاثرات کا تبادلہ ہوا۔ خرم نے اس حرکت کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ الیان اپنی حرکت پر شرمندہ ہو رہا ہے اور وہ خود بھی بہت نروس تھی۔ وہ دونوں تیار ہوئے اور چلے گئے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے عمل تھے جو خرم کے دل میں الیان کے لیے جگہ بنا رہے تھے، جیسے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے سے پہلے خرم کی کرسی کھینچنا، پھر اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے سے پہلے خرم کی طرف چاولوں والا ٹرے بڑھا دینا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات نوٹس کی کہ الیان کے والد منصور کاظم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ محبت میں ثریا بیگم کو نوالے بنا کر بھی کھلاتے تھے۔ اشر اور وہ جب بھی ریسٹورنٹ جاتے یا باہر کہیں بھی جاتے تو اشر کبھی بھی خرم کے لیے ایسا کچھ نہ کرتا تھا۔ حالانکہ وہ بہت دیر تک پاکستان میں رہا، گھر والوں کے ساتھ رہا۔ الیان اور اشر کی عادتوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مگر کہتے ہیں نا، محبت کے بغیر گزارا ممکن ہے، مگر عزت کے بغیر سانس زہر بن کر دھڑکنوں میں اترتی ہے۔ وہ دونوں چلے گئے۔ یہ گھر کسی عالیشان محل سے کم نہیں تھا۔ دونوں اندر آئے۔ مسٹر کامران اور ان کی بیوی سے بہت اچھا استقبال لیا۔ مسٹر کامران نے گرم جوشی سے الیان سے مصافحہ کیا۔ ابو سے جتنا سنا تھا آپ کی شخصیت اس سے کافی بڑھ کر ہے۔
مسٹر کامران خاندانی زمیندار تھے اور بہت مشہور بزنس مین بھی۔ انہوں نے شور شرابے سے دور اپنا گھر بنایا تھا۔ وہ سب خوشخبریوں میں مصروف تھے۔ جب ملازم ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، سر کھانا ٹیبل پر سرو کر دیے، چلیں پھر باہر باقی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مسٹر کامران اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور 5 منٹ بعد سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ ہمیشہ کی طرح آلیان نے خرم کی کرسی کھینچی اور اسے بیٹھنے کو کہا۔ یہ دیکھ کر مسز کامران نے مسٹر کامران سے گلہ کیا، آپ کو سیکھنا چاہیے آلیان سے۔ خرم، یو آر ویری لکی، تمہیں آلیان جیسا شوہر ملا، ورنہ آج کل کے شوہر کہاں احساس کرتے ہیں۔ مسٹر کامران مذاقاً اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے آلیان سے کہتے ہیں، یہ عورتیں بہت ناشکری ہوتی ہیں، ان کے نام آپ اپنی پوری زندگی بھی کرتے ہیں، ان کو آپ پہ محبت نہیں آتی۔ واہ بیگم، کیا خوب قیمت لگائی ہے آپ نے میری محبت کی۔ ہر شخص کا اپنا انداز ہوتا ہے اپنی محبت کو جتانے کا، مقصد صرف محبوب کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ آلیان نے چاولوں سے بھری پلیٹ کا چمچ گھماتے ہوئے کہا، صحیح کہا بھئی، واہ، ماننا پڑے گا منصور صاحب نے اپنی اولاد کی اتنی اچھی تربیت کی۔ خرم اس سارے واقعے میں خاموش تھی اور اسے اپنی قسمت پر اشک ہو رہا تھا۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے، مگر کہتے ہیں خدا ایک بہت اچھا پلانر ہوتا ہے۔ کھانا کافی خوشگوار تھا۔ خرم بہت کم گو تھی، گفتگو میں کم حصہ لیتی تھی۔ کچھ دیر بعد کاروبار کی باتیں شروع ہوئیں اور تھوڑی ہی ٹائم بعد دونوں نے الوداعی کلمات ادا کر کے فوراً گھر کو روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑا سا سفر طے کیا تھا، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ موسم خراب تھا اور بارش ہو گئی۔ تھوڑی ہی دور جاتے ہی گاڑی کچھ فاصلے پہ جا کے ہچکولے کھانے لگی۔ کئی بار سٹارٹ کرنے کے باوجود بھی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ اف، کیا مصیبت ہے، اس گاڑی کو بھی ابھی بند ہونا تھا اور اوپر سے یہ بارش۔ آلیان نے جھنجھلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور جیب سے فون نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا تو یہ بارش کی وجہ سے سگنل بھی ڈراپ ہو گئے۔ اب رات کے اس پہر میں کہاں سے مکینک ڈھونڈ کر لاتا۔ کچھ منٹ خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میڈم، ہمیں پیدل چلنا چاہیے، کیا پتا آگے ہمیں کوئی ٹیکسی یا کوئی مدد کرنے والا مل جائے۔ میں ساڑی اور ہائی ہیلز میں کیسے چلوں گی آلیان؟ اور ہم نے معصوم شکل بناتے ہوئے آلیان کی طرف دیکھا۔ میڈم، ابھی سنسان راستے پہ سڑک پر آپ کو تنہا تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو میرے ساتھ کچھ تو مشقت کرنی پڑے گی۔ مجبوراً اسے آلیان کے ساتھ جانا پڑا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس سنسان سڑک پر تنہا گاڑی میں بیٹھنا ٹھیک نہیں تھا۔ اور ہم نے اپنی ساڑی کے پلو کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹا اور لمبے ٹک بھرتے ہوئے آلیان کے ساتھ چل پڑی۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے زمین پہ پڑا پتھر نظر نہیں آیا، اس کا پاؤں اسے جا ٹکرایا اور ہائی ہیلز کی وجہ سے توازن بگڑا اور وہ گرنے لگی۔ آلیان نے اسے فوراً سہارا دے کر بچا لیا۔ آرام سے خرم، تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے فکر مندی سے اس کے پیروں کی جانب دیکھا۔
اس کا انگوٹھا پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے درد کر رہا تھا اور ناخن ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہلکی ہلکی بلیڈنگ ہو رہی تھی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا الیان۔ وہ درمیان میں رک گئی۔ الیان زمین پر بیٹھا اور خرم کے پیروں سے احتیاط سے ہیلز اتارنے لگا۔ خرم لمحہ بھر کے لیے کنفیوز تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ الیان کو کس طرح منع کرے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، الیان نے اس کی ہیلز اتاری اور اسے اپنے گود میں اٹھا لیا۔ یہ وہ سب چیزیں تھی جس کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھی اور نہ ہی وہ ایسی توقع رکھ رہی تھی۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کو ایک کاٹیج نظر آیا۔ وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے۔ الیان نے دروازہ کھٹکھٹایا اور ایک ادھیڑ عمر کا آدمی دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ یہاں پہ دیکھ بھال کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اپنی بات گوش گزارنے کے بعد پتا چلا یہ کاٹیج مسٹر کامران کا ہے۔ یہ سنتے ہی ان کی جان میں جان آ گئی۔ کم از کم اب ہمیں کسی سے مدد تو ملی، یا ہمیں بھٹکنا تو نہیں پڑے گا۔ چوکیدار نے جاننے کے بعد کہ یہ مسٹر کامران کے مہمان ہیں، فوراً دروازہ کھولا کمرے کا اور ان کو وہاں رہنے کے لیے جگہ دے دی، اور خرم کے لیے پاؤں پہ مرہم بھی لے کے آیا۔ سر، میں نے مالک کو خبر کر دی ہے، ان کا حکم ہے کہ آپ آج دونوں رات کو یہیں گزاریں گے کیونکہ موسم کافی خراب ہے۔ خرم نے سنہرے سلکی بال پانی سے ٹپک رہے تھے۔ الیان نے ٹاول اس کی جانب بڑھا دیا۔ چاند کی روشنی میں ان دونوں کا عکس فرش پر نظر آ رہا تھا۔ رات کاٹیج میں گزارنے کے بعد اگلی صبح وہ دونوں گھر کو روانہ ہوئے۔ ان میں تمام فاصلے مکمل ہو چکے تھے۔ انہوں نے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ تمام سفر خاموشی سے گزرا، مگر اس خاموشی کی الگ ہی بات تھی۔ کبھی کبھی خاموشی سب کچھ کہہ جاتی ہے۔ جو کام الفاظ نہیں کر پاتے وہ آپ کی خاموشی کر دیتی ہے۔ اتوار کا دن تھا، سب ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے اور مسکراتے ہوئے سلام کیا۔ معذرت امی، رات کو بارش کی وجہ سے ہم وہیں پہ پھنس چکے تھے اور موبائل بند ہونے کی وجہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکا۔ کوئی بات نہیں، مسٹر کامران کی کل رات ہی تمہارے پاپا کو کال آ گئی تھی، ثریا بیگم الیان سے بولی، اور خرم کا چہرہ دیکھ کر چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کے سرخ گال ہر بات کا انکشاف کر رہے تھے۔ ثریا بیگم نے آج سے پہلے ان دونوں کو کبھی اتنا خوش اور مطمئن نہیں دیکھا۔ امی، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ خرم مزید اپنے تاثرات نہیں چھپا سکی، اس لیے وہاں سے جانا مناسب سمجھا۔ وہ کپڑے چینج کرنے کا بہانہ بنا کر کمرے میں آ گئی۔ الیان اسے جاتا ہوا دیکھ کر چینج کرنے کا کہہ کر جانے لگا۔ کیا بھائی، آپ بھی بھابھی کے پیچھے پیچھے چل دیے؟ اتنی کیا جلدی ہے؟ تھوڑا وقت ہمیں بھی دیجیے۔ بیٹا، زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ، ابھی شادی ہونے والی ہے نا تمہاری، تب پوچھوں گا۔ چلو پریشان مت کرو، بھائی کو اپنے کمرے میں جانے دو۔ پاس بیٹھی ثریا بیگم نے محبت سے کرن کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ الیان اپنے کمرے میں آ گیا۔
तब तक खुरम फ्रेश हो चुकी थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल ब्रश कर रही थी। आप पहले फ्रेश हो जाएं, मैं कपड़े निकाल देती हूँ। सुर्ख चेहरा जज्बात की शिद्दत से मजीद सुर्ख हो गया। अब भी मुझसे दूर भागने को कहोगी? आलियान वालहाना अंदाज में कहते हुए खुरम की तरफ देख रहा था। इससे पहले वो कोई बात कर पाती, उसे कमरे के दरवाजे की ओट में किसी का साया दिखाई दिया तो जल्दी से खुद को आलियान से पीछे होके देखने लगी। क्या हुआ खुरम, ऐसे ही एकदम पीछे हो गई हो? कुछ नहीं, वो दरवाजे के बाहर किसी का साया देखा है मैंने। वो अभी भी मुकम्मल तवज्जो के साथ दरवाजे को तक रही थी। अरे किरण होगी, उसे छेड़छाड़ की आदत है। खुरम किधर गायब हो? नहीं कुछ नहीं, वैसे ही वो अपना सर झटकते हुए बोली। मगर वो किरण नहीं थी, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। इसने दिल ही दिल में कहा। आलियान बाथरूम जा चुका था मगर वो अपनी जगह पर साकत खड़ी थी। आलियान अब भी कमरे में ख्वाब गरोशी में मुब्तला था। जब वो चाय बनाने के लिए नीचे आई, इसने आलियान को जगाना मुनासिब नहीं समझा। वो टीवी लाउंज से गुजरती हुई किचन में जा रही थी कि इसका ध्यान स्टडी रूम की जानब से आती हुई आवाज पर गया। 1 मिनट में हजारों हिस्से वो समझ चुकी थी कि आवाज किसकी है। वो कैसे लौट के आ सकता है? वही उसकी वजह से जिसकी वजह से मैंने इतनी अजियत और बेसुकूनी काटी। खुरम कैसी हो? उसने मोबाइल फोन को अपनी जेब में रखते हुए तामिल से इससे पूछा। जवाबन वो शल खड़ी कई सानिये तक इससे देखती चली गई। इतनी ढटाई और खुदसरी से वो आके हाल दरियाफ्त कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सोचों का तसलसल आलियान के मुखातिब करने पे टूटा, जो कमरे में खुरम को ना पाकर उसे ढूंढते नीचे आया। वो तकलीफ भरे लम्हे इसकी आंखों में चल रहे थे जब वो एक अरूसी लिबास में बलबूस इसका इंतजार कर रही थी। वो इसे जमाने के सामने रुसवा करके बेनियाजी से भाग गया था। अगर इस वक्त आलियान उसका हाथ ना थामता तो वो कैसे आगे बढ़ती? आलियान इसे कहो यहाँ से चला जाए। ये क्यों आ गया है हमारी जिंदगी में? खुरम रोहान सी होकर बोली। मैं आपसे कह रही थी ना, मैंने दरवाजे की ओट में किसी को देखा है। आलियान ने बिना तरद्दुद के अशर की जानब नागवारी से देखा। जवाबन अशर ने नजरों का साबिया सीढ़ियों पर खड़ी सुरैया बेगम की जानब मोड़ लिया। क्या हो रहा है यहाँ आलियान? खुरम मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? वो सारे मामलात पहले ही समझ चुकी थी और इसी बात का डर था कि जब दोनों की आमद की खबर होगी तो इनका रद्द अमल न जाने कैसा होगा। आलियान, तुम खुरम को कमरे में छोड़कर मेरे कमरे में आओ, और अशर तुम भी। मुझे तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। वो ये कहकर ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गई। जो भी हुआ वो माजी का हिस्सा है। अशर, बेहतर है कि इस घर के सुकून में
तुम मज़ीद कोई खलल ना डालो। तुम्हारी वजह से हम पहले ही काफ़ी कुछ भुगत चुके हैं। अगर आलियान ना होता तो शायद हम खुद से नज़रें मिलाने के काबिल भी ना रहते। वो पिछले आधे घंटे से बोल रही थी और वो दोनों गर्दन झुकाए मोदबाना अंदाज में इनकी बातों को ज़हन नशीन कर रहे थे। खुर्रम और आलियान अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुकी हैं और बहुत खुश हैं। आइंदा इस बात का ख्याल रहे। अशर ने लम्हे भर को नजरें उठाकर माँ को देखा और फिर आलियान को मौका की नज़ाकत की वजह से कुछ न कह सका। महज हाथ मसलता रह गया। आलियान जब कमरे में वापस आया तो खिड़की में वो गुमसुम सी खड़ी थी। आलियान ने इसे पुश्त से अपनी बाहों में भरते हुए इसके कंधे को अपनी तरफ किया। मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी के बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है हुर्रम। वो जैसे बिन सुने ही सब कुछ समझ चुका था। हुर्रम ने मुड़कर इसे गले लगा लिया। प्लीज आलियान, मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना वरना मैं मर जाऊंगी। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले कुछ दिन तक घर में सकूत तारी था। इस दिन के बाद से हुर्रम ने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली थी। दूसरी जानब अशर अब मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ नॉर्मल हो गया था बल्कि बिलावजह हुर्रम से बात नहीं करता था। मानो सब कुछ ठीक हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल खुशगवार होने लगा। मंसूर काज़म और सुरैया बेगम भी पुरसुकून हो गए थे कि अब अशर हमें मज़ीद आजमाइश से दो चार नहीं करेगा, बल्कि वो अशर इसके बदले हुए रवैये पर काफ़ी हैरान थे। शायद उन्हें इस बात का एहसास और इल्म हो गया था कि इसकी इस हरकत पर माँ बाप किस कर्ज से गुजरे हैं। आलियान और मंसूर काज़म की आज बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए आलियान ने सुबह हुर्रम को अपने देर से आने से पहले ही आगाह कर दिया था। दोपहर का वक्त था। सुरैया बेगम सर में दर्द होने की वजह से नाश्ते के बाद अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और किरण अपनी सहेली की तरफ गई हुई थी। परसों किरण के ससुराल वाले खाने पर आने वाले थे, इसलिए घर में बेशतर जिम्मेदारियां सुरैया बेगम ने हुर्रम को सौंप दी थी। वैसे भी वो इस उम्र में कब तक घर की जिम्मेदारियां संभालती। हुर्रम किसी काम से ड्राइंग रूम में आई थी। जब वो अशर को वहां देखकर ठटकी, सेंटर टेबल पर चाय के लवाजमात देखकर वापस पलटने लगी। अशर ने इसे मुखातब किया, हुर्रम, मुझे इस तरह इग्नोर करके मजीद शर्मिंदा मत करो। अब हम एक फैमिली हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसने बादल नवास्ता अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। चलो अच्छा है, तुमने मेरे लिए अपना दिल साफ तो कर लिया। वो पास रखे सिंगल सोफे पर विराजमान हो गया। वैसे मेरा एक दोस्त आने वाला था, इसलिए ये काम किया था, मगर इसे कुछ काम आ गया, इसलिए नहीं आ सका। वो कप में चैनक से चाय अंधेरते हुए बोला। जवाबन वो खामोश रही। अब अकेले चाय पीने का क्या मजा, कम से कम चाय पर तो कोई कंपनी दे सकती हो ना। वो दूसरे कप में चाय डाल चुका था।
نہیں مجھے کام ہے، پلیز حرم بس ایک کپ، میں سمجھوں گا تم نے مجھے دل سے معاف کر دی ہے۔ وہ چائے کا کپ مزید اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کے چہرے پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے خاموشی سے کپ پکڑ لیا اور بڑے بڑے گھونٹ بھرنے لگی۔ وہ بس جلدی سے چائے ختم کر کر جانا چاہتی تھی۔ اشر اس سے کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتا رہا۔ وہ چائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ کر اٹھنے لگی تھی کہ یکدم اس کا دماغ گھومنے لگا، ہوش اڑنے لگے اور یکدم وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اشر صوفے پر بیٹھا اطمینان سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ وہ میٹنگ سے تھوڑا جلدی نکل آیا۔ آفس سے واپسی پر راستے سے اس نے گلاب کے پھولوں کا گلدستہ خرید لیا تھا۔ آج اس کی شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے تھے۔ جب وہ گھر آیا، گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، چلتے چلتے اس کے قدم ٹھٹکے۔ اشر کے کمرے کے سامنے گزرتے ہوئے اس کی نظر جم گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بالکل کھلا تھا اور اس کے کمرے کے اندر کے منظر نے اس کے اوپر بجلیاں گرا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھتے بڑھتے لمحے بھر کو وہیں رک گیا۔ حرم اشر کے بستر پر تھی۔ واش روم سے اشر ٹاول سے بالوں کو سکھاتے ہوئے باہر نکلا اور سامنے آلیان کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اپنی جگہ کھڑا ہو رہ گیا۔ آلیان کا سانس لمحے بھر کو ساکن تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بستر پر لاپرواہی سے لیٹی حرم کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کی عزت کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے اشر کو صفائی پیش کرتا، آلیان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ ہونٹوں کے کنارے تھر تھرائے اور چند خون کے قطرے اس کی شرٹ پر جذب ہو گئے۔ اسی دوران شور سے حرم کے ہوش بحال ہوئے۔ کچھ لمحے میں وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے سے قاصر رہی، پھر ایک دم اپنے آپ کو کسی انجان کمرے میں پا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آلیان، آپ کب آئے؟ مجھے نہیں معلوم میں یہاں کیسے آئی، کون لایا مجھے؟ وہ آلیان کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ آلیان نے انگشت شہادت اٹھاتے ہوئے اپنے نزدیک آنے سے روکا۔ گھر میں جیسے کوہرام مچ گیا تھا۔ شور سن کر ثریا بیگم اور باقی گھر والے اشر کے کمرے میں داخل ہوئے اور وہاں کا منظر دیکھ کے دنگ رہ گئے۔ آخر یہ کس قسم کا ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ ثریا بیگم آلیان اور اشر کو اس طرح الجھتا ہوا دیکھتے ہوئے چڑچڑاہٹ اور فکر مندی کے ملے جھلے تاثرات سے بولی، امی مجھ سے نہیں، اپنے لاڈلے بیٹے اور اپنی بہو سے پوچھیں، یہ دونوں میری غیر موجودگی میں۔ آلیان اپنے شل ہوتے وجود کو سنبھالتے ہوئے بولا، نہیں آلیان، آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ حرم کے اصحاب جواب دینے لگے۔ اسے آلیان کے اس لب و لہجے کی عادت نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اسے نڈھال ہوتا دیکھ کر آلیان نے اسے بازوں سے پکڑا اور سہارا دیا۔ آلیان نے اسے بستر پر لٹا کر فیملی ڈاکٹر کو بلایا۔ اتنی دیر میں منصور کاظم کے آفس سے آ چکے تھے۔ مبارک ہو آلیان صاحب، آپ کی وائف امید سے ہے۔
یہ خوشی کی خبر الیان کے سر پر کسی خودکش حملے کی طرح نازل ہوئی تھی۔ اگر یہ خبر کسی اور صورتحال میں پتہ چلتی تو شاید اس کا رد عمل کچھ اور ہوتا، مگر یہ خبر فی الحال اس کے حسن کو خطا کر گئی۔ الیان کی پراسرار خاموشی حرم کے اندر تک جلا رہی تھی۔ الیان، آپ خاموش کیوں ہیں؟ پلیز میری بات کا اعتبار کریں، آپ نے جو دیکھا وہ حقیقت نہیں ہے۔ پلیز الیان، آپ جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں، میری طرف دیکھیں، میری بات کا جواب دیں۔ وہ الیان کے بے تاثر چہرے کو ہتھیلی کے پیالے میں لیتے ہوئے بے بسی سے بولتی گئی، پلیز اشر، تم کیوں کچھ نہیں کہتے؟ وہ گڑ گڑاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بس حرم، تمہیں مزید گڑگڑانے یا بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشر اس صورتحال میں پہلی بار بولا۔ ہاں پلیز الیان کو سچ بتاؤ۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ حرم، سچ یہی ہے جو الیان نے دیکھا، اور تم پلیز بس کرو، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ یکدم حرم نے پلٹ کر اشر کو دیکھا اور بے یقینی سے اشر کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہی جو سچ ہے، رشتے مجبوری میں نہیں نبھائے جاتے۔ میری وجہ سے تم اس بے معنی رشتے کو نبھا رہی ہو نا۔ آج میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، جس طرح پہلے چھوڑا تھا، مگر اب تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تو میں تمہیں کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اشر نے حرم کو شانوں سے تھامتے ہوئے کہا۔ حرم نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ اپنی بکواس بند رکھو، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ حرم اسے بہت سارے سوالوں سے دیکھ رہی تھی۔ الیان، آپ تو مجھ پہ یقین کرتے ہو نا؟ حرم نے اسے بازوں سے پکڑتے ہوئے ایک بار پھر امید کی نظروں سے دیکھا۔ جواباً الیان نے خاموشی سے حرم کا ہاتھ کو بنا کچھ کہے پیچھے کر دیا۔ منصور، کاظم، ثریا بیگم اور باقی گھر والے اس وقت سامعین بنے ہوئے تھے۔ میں الیان منصور اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تیز پتوں کی سرسراہٹ اس کے روم روم میں وحشت کی طرح اتری۔ طلاق دیتا ہوں۔ وہ لمحے بھر رکا، آنکھوں کو زور سے مچا۔ آنکھ میں ٹھہرا ہوا آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلا۔ طلاق دیتا ہوں۔ حرم دہلیز کے اس پار کھڑے شخص کو بغور دیکھنے لگی۔ جو شخص اس کی خوشیوں کا شجر تھا، وہ جس نے اسے دوبارہ جینا سکھایا تھا، وہ اس کی جان اس طرح لے گا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ خوش فہمی کی اونچی چٹان سے وہ یکدم گری تھی۔ میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے حرم۔ ایک آواز حرم کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے وہ آواز پہچاننے کی کوشش کی۔ وہ آواز الیان کی تھی۔ اس نے تو وعدہ کیا تھا حرم سے۔ بے یقینی کا یہ عالم کہ وہ اپنے سارے وعدے بھول گیا۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ کھل گیا تھا، جیسے اکبر بلا میں سب ہی اس کے منتظر ہوں۔
وہ تھک کر ٹوٹ گئی تھی کہ رونے کے لیے آنسو بھی باقی نہیں بچے تھے۔ اس نے تھک کر اپنے باپ کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، بہت گلے کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں باپ کا سینہ اسے اجنبیت کی احساس دلا رہا تھا، اتنی اجنبیت کہ لمحے بھر میں اکبر صاحب نے اسے درشتی سے خود سے جدا کیا تھا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، ایسی گری ہوئی حرکت تم کرو گی؟ تم نے ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا؟ جو رشتے کبھی اس کا مان تھے آج اس کے برابر کھڑے ہو گئے۔ تم نے ہماری یقین کی دھجیاں اڑا دی۔ ابو آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھا، بے بس ماں کو دیکھا جو حرم کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں پھیر چکی تھی۔ جس کے لیے تم نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا تھا، اسی کے پاس جاؤ اور آئندہ اپنی شکل مت دکھانا۔ تمہارے لیے ہم ہمیشہ کے لیے مر چکے ہیں۔ یہ کہتے ہی اکبر بلا کے دروازے حرم پر بند کر دیے گئے۔ اسے اپنی قسمت پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ انسان کبھی کبھی کتنا بے بس ہو جاتا ہے، قسمت کے سمندر کے ہچکولے کھاتے کھاتے بے اعتباری کی لہروں میں کرکاب ہو جاتا ہے۔ رات کے سائے بڑھنے لگے، وہ سڑکوں پر پھرتی رہی۔ اس کے سر پہ نہ آسمان تھا، نہ پاؤں تلے زمین۔ دوپٹہ لاپرواہی میں اس کے کندھے پر جھول رہا تھا۔ یکدم سامنے آتی گاڑی کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی، اس کی آنکھیں چندیاں گئیں۔ کوئی فرنٹ ڈور کھول کے گاڑی سے نیچے اترا۔ اس نے آنکھیں کھول کر روشنی کی دوسری سمت کھڑے اس شخص کو دیکھا، مگر اس کو دیکھنے میں ناکام رہی۔ اس کے سر میں یکدم ٹیسیں اٹھنے لگی۔ اس پر کب بے ہوشی طاری ہوگی اسے خود نہیں پتا چلا۔ اس شخص نے اسے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ اس کی آنکھیں دھند لا چکی تھی۔ اب وہ شخص اسے سہارا دیتے ہوئے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹا رہا تھا۔ اس کی جان اتنے صدموں کے بوجھ سے ہلکان ہو گئی تھی۔ رات کا تیسرا پہر تھا جب اسے اپنے بے جان وجود پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے ٹھٹک کر آلیان کا نام لیا۔ اس شخص کی مکروہ مسکراہٹ نے اسے اندر سے جان پیدا کر دیا۔ تم؟ اس نے بمشکل سے کہا۔ ہاں میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں پچھلی بار کی طرح نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے حرم کی لٹوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے کمینگی سے کہا، میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا اشر؟ اس بات کا بدلہ لے رہے تھے تم مجھ سے۔ اس نے درشتی سے چیختے ہوئے اشر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اپنی بکواس بند کرو، سمجھی؟ حرم کے گال لال ٹماٹر جیسے ہو چکے تھے۔ تمہیں کیا لگا تم میرے ہی بھائی کے ساتھ آرام سے سکون کی زندگی گزارو گی اور میں خاموشی سے دیکھتا رہوں گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ لگ بھگ دہاڑتے ہوئے بولا۔ بچپن سے آج تک آلیان مجھے ہر جگہ مات دیتا ہے۔ تم اگر کسی اور سے شادی کر لیتے تو شاید مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا، مگر تم نے میرے بھائی ملا، وہ بھائی جس سے میں اتنی نفرت کرتا تھا۔ اس کا یہ روپ دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مگر آلیان تمہارا بھائی ہے، اس کا پورا وجود کب کبھی لیے بول رہا تھا۔ ستیلا بھائی ہے وہ میرا۔ اشر لفظ ستیلے پر زور دیتے ہوئے نفرت سے بولا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔
اس کے انکشاف پر حرم دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کا سارا وجود جم گیا تھا۔ ثریا بیگم اور منصور کاظم کی دوسری شادی تھی۔ اپنی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد انہوں نے یہ دوسری شادی کی تھی۔ اشر اپنی ماں کے بہت قریب تھا اور اس کی جگہ کسی اور کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے اس مزاج کی وجہ سے بڑی وجہ اپنے باپ کی دوسری شادی تھی اور اس کی طرف سے لاپرواہی تھی۔ اس نے اشر کو اتنا خود سر بنا دیا تھا، وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کی توجہ کا منتظر رہتا تھا، مگر منصور کاظم کو اپنے بزنس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بدتمیز اور بد لحاظ ہوتا گیا۔ منصور کاظم آئے دن اشر کی بے جا غلطیوں اور اس کے رویے پر اسے ناراض رہتے اور آلیان جیسے فرمانبردار اور بااعتماد بننے کی تلقین کرتے رہتے۔ اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی گئی تھی۔ چھوٹی عمر میں ہی اشر کے دل میں نفرت کسی نے محسوس نہیں کی۔ آلیان ہر لحاظ سے بہتر تھا، پڑھائی لکھائی، ادھر ادھر کی سرگرمیوں میں، اور ایک حسد اور بغض جیسے جذبات رکھنے لگا وہ اس کے لیے۔ اس نے ہمیشہ ہی مجھ سے ہر چیز چھینی ہے حرم، وہ ہمیشہ ہی مجھ سے جیتا ہے، مگر دیکھو آج میں نے اسے کس طرح ہرا دیا، اور اس کا سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے حرم۔ تم نے ڈرائنگ روم میں آ کر میرا کام آسان کر دیا، ورنہ مجھے بلا وجہ محنت کرنی پڑتی۔ میں نے پہلے ہی کپ میں نیند کی دوا ملا دی تھی۔ میں تمہارے پاس کسی بہانے سے آنے ہی والا تھا کہ قسمت تمہیں خود میرے پاس لے آئی۔ شاید تقدیر ایسا ہی چاہتی تھی نا حرم۔ اس کی ہنسی حرم کے اندر وحشت پیدا کر رہی تھی۔ نہیں اشر، تم غلط ہو، تم آج اس سے ہار گئے ہو۔ اشر نے چونک کر دیکھا۔ میرے دل میں آلیان کی محبت تمہارا یہ سچ سننے کے بعد اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اشر چونکا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ بھائی ہونے کے باوجود تم دونوں میں اتنا فرق کیسے ہے۔ مجھے آج سمجھ آیا ہے، وہ تفاخر سے بولی۔ اس لیے کیونکہ اس کی رگوں میں ایک اچھی عورت کا خون ہے۔ اس کی تربیت بہترین ہاتھوں میں ہوئی ہے۔ حرم کے چہرے پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ تم آج ہار گیا اشر، وہ جیت گیا، وہ آج تم سے جیت گیا۔ حرم کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ نڈھال زمین پر پڑی دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اشر نے اسے ایک شدید ٹھوکر ماری۔ اس کی چیخ حلق میں رہ گئی۔ وہ اسی طرح زمین پر شل پڑی تھی۔ اشر نے پوری شدت سے دوبارہ اس کے جسم میں ٹھوکر ماری۔ جہاں ابھی ایک زندگی کی چند سانسیں ہی لی تھی، حرم کو اپنے تن سے کوئی اعضاء جدا ہوتا محسوس ہوا، جیسے یکدم جسم کا کوئی حصہ کٹ کر گر گیا ہو۔ وہ اگلے ہی پل خون میں شرابور ہو گئی۔ میری بیٹی ہوگی تو اس کا نام جنت رکھوں گا، میرے لیے وہ جنت ہوگی۔ ایک آواز خلا میں حرم کو سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اچھا اگر بیٹا ہوا تو؟ اور ایک کہکا اس کی بھیگی آنکھوں کے سامنے گونجا تھا۔ بیٹا ہوا تو اس کا نام مصطفیٰ رکھوں گا۔ ایک آخری آواز جو اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تھی کسی خلا سے آتی محسوس ہوئی۔ حرم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ وہ 2 ٹکے کا لڑکا مجھے نہیں ہرا سکتا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اب عجیب انداز میں بڑبڑا رہا تھا۔ وہ حرم کو ادھر ہی اس حالت میں چھوڑ کر گیسٹ ہاؤس لاک کر کے چلا گیا تھا۔
خرم کتنی ہی دیر بے ہوش ہی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو خرم وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ وہ کب لاشعوری سے شعوری کیفیت میں داخل ہوئی، اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ کھڑکی پر بھاری پردے حائل ہونے کی وجہ سے وقت کا بالکل اندازہ نہیں کر پا رہی تھی۔ دنیا کی ہر شے اس پل اس کے لیے بے معنی ہو گئی تھی۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھی، واش بیسن تک گئی، خود کو آئینے میں دیکھا، یکدم زور زور سے ہنسنے لگی۔ نہ جانے کتنی دیر سے اس نے اسی کیفیت میں گزار دیے۔ وہ کہاں تھی، کدھر تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ گیسٹ ہاؤس گھر کے بالکل پیچھے تھا۔ درمیان میں لکڑی کی 7 فٹ لمبی دیوار تھی جو گھر اور گیسٹ ہاؤس کے درمیان حائل تھی۔ وہ نہ جانے کتنے روز سے اسی گیسٹ ہاؤس میں بند تھی۔ اس کے میلے کچیلے خون بھرے کپڑے، ہونٹوں کے گرد ایک جم سی گئی تھی خون کی لہر۔ وہ وجود جو آلیان کی محبت پا کر جلد رنگ ہو گیا تھا، آج ہر احساس، ہر جذبے سے خالی تھا۔ ذہن میں بس ایک ہی شخص تھا، وہ شخص جس نے اس کی ہنسی کھلتی زندگی میں آگ لگا دی تھی، اس کے جینے کی آخری امید بھی چھین لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محض خون باقی تھا، اپنے رشتوں کا خون، اپنے احساسات کا خون، اپنی محبت کا خون، اور اس نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی، گردن ترچھی کر کے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کھانے کی ٹرے کو گھورا۔ تکلیف کی شدت سے وہ محض چند لقمے حلق سے اتار پائی کہ اس نے خود کو زندہ رکھنا ہے۔ وہ بے مقصد اور خالی ہاتھ اس طرح نہیں مر سکتی۔ اسی لیے اس نے بنا مزاحمت کے اشر کے ہاتھوں سے ٹرے لے لی۔ جواباً اشر کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چڑچڑاہٹ سے گیسٹ ہاؤس کا دروازہ لاک ہوا اور قدموں کی چاپ اسے کمرے تک آتی سنائی تھی۔ وہ بستر پر آنکھیں مونتے بنا کوئی حرکت کیے خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس نے اپنی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا۔ اشر آہستہ روی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور جھک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ خرم نے برق رفتاری سے چادر کے اندر رکھا ہاتھ سے اس کا چھری مضبوطی سے پکڑی اور اشر کے پشت پر گھونپ دیا۔ یہ وار اتنا غیر متوقع تھا کہ اشر لڑکھڑاتا ہوا وہیں زمین پر گر گیا۔ اس کے حلق میں ایک زبردست چیخ خارج ہوئی۔ خرم نے اسے مزاحمت کا موقع نہ دیتے ہوئے سائیڈ لیمپ اٹھا کر اس کے سر پہ مارا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اشر کی سفید شرٹ سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئی۔ ہوا سرد ہونے کی وجہ سے سرد نہیں لگ رہی تھی۔ اتنے دنوں سے اس نے اپنی خود کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ ایک پچھتاوا تھا، ایک ملال تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ بہت سے سوالوں کے جوابات ابھی بھی پوشیدہ تھے۔ قتل کرنے والے کی بھی آخری بار صفائی مانگی جاتی ہے، اور میں نے کیا کیا؟ وہ خود سے مستفر ہو رہی تھی۔
اس نے خود کو طیش میں آ کر اپنی تمام کشتیوں کو آگ لگا دی تھی۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی حماقت پر بے حد افسوس ہوا۔ وہ بے خیالی میں ہرے سبز پر چلتے چلتے اس لکڑی کی دیوار پر آ رکا۔ اتنے دن خاموش رہا، گویا کسی نے کچھ کہنے یا سننے کی اب تک گنجائش باقی نہیں تھی۔ اشر کا لاپرواہی سے بھرا رویہ اسے بہت کچھ سمجھا گیا۔ ہوا اب اس کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اپنے ارد گرد دیکھا اور دور تک محض سناٹا تھا۔ ہواؤں کا شور بتدریج بڑھ رہا تھا۔ تیز ہواؤں نے زور سے اونچے درختوں کی شاخیں ہچکولے کھا رہی تھی۔ وہ واپس لان کی طرف مڑنے لگا تھا۔ کسی گیسٹ ہاؤس کی کھڑکی پر کسی شخص کا سایہ دکھائی دیا۔ وہ کرنٹ کھا کر دوبارہ پلٹا اور لکڑی کے دروازہ دھکیلتا ہوا اس حصے کی طرف داخل ہوا۔ گیسٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے، اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل بھی ایسے رد عمل کی توقع نہیں رکھ رہا تھا۔ وہ بمشکل اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے خرم کو سرحد سے ایک طرف دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر ٹی وی لاؤنج میں آیا۔ اس نے خرم کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا اوپر کی منزل کی طرف بھاگا۔ سیڑھیوں پر اس کے قدم لڑکھڑاتے مگر وہ برق رفتاری سے سیڑھیوں طرف جاتا رہا۔ وہ بھکلاہٹ میں بھاگتا ہوا ٹیرس کا شیشہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس سے پہلے وہ حلق پھاڑ کر چیختا، خرم نے لوہے کی ایک مضبوط راڑ سے اس کا سر میں ضرب لگائی۔ اشر کی دنیا لمحوں میں گم گئی۔ وہ وہیں زمین پر پہلے گھٹنے اور پھر منہ کے بل گرا تھا۔ اس کے درد بھری چیخیں خرم کی سماعتوں کو بے حد تسکین دے رہی تھی۔ خرم، مجھے معاف کر دو، پلیز ایسا مت کرو۔ وہ اپنے وجود پر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے خرم کے آگے ہاتھ جوڑتا رہا۔ میں جلن اور حسد میں اندھا ہو گیا تھا۔ خرم نے اس کی التجاؤں کو بلا طاق لاتے ہوئے ایک زوردار ضرب اور لگائی، اور پھر ایک بعد آخری ضرب لگائی۔ خرم، تم اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خرم، اس کا سانس لمحہ بھر کے لیے ساکت ہوا۔ قدم دو پل کے لیے منجمد ہوئے۔ اس نے پلٹ کر اپنی سماعتوں سے ٹکراتی اس آواز کا تعاقب میں تڑپ کر دیکھا۔ آلیان کو سامنے پا کر وہ ایک لمحے کے لیے اس کا وجود موم کی طرح پگھل گیا۔ آلیان کی آنکھوں میں تلاطم سا اٹھتا محسوس ہوا، مگر اگلے ہی پل اس پر بیتے وہ تمام لمحے جہاں اس کی صدیوں کی تکلیف اور تنہائی سہی تھی، وہ لمحے گم گئے۔ اس نے ایک اور ضرب اشر کے ٹخنوں پر لگائی۔ ایک اذیت ناک چیخ اٹھی، پلیز آلیان، مجھے معاف کر دو۔ اس سے کہو مجھے معاف کر دے، خرم بے قصور ہے۔ خرم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ خرم پاک دامن ہے۔ میں صرف تم دونوں کو الگ کرنا چاہتا تھا۔ آلیان کو لگا جیسے کسی نے اونچائی سے اسے زمین پر گرایا ہو۔ اشر کو اس دردناک حالت میں دیکھ کر اس کا دل اور رنج کے کانٹوں سے بھر گیا۔ خرم، میں تمہارا گناہگار ہوں، تم میری جان لے لو مگر میرے بھائی کو چھوڑ دو۔
आलियान भराई हुई आवाज में मुश्किल बोला, खुर्रम। इस तरह देखकर इसकी धड़कन में एक आग बपा थी। नहीं आलियान, इस शख्स ने मेरे आशियाने को आग लगा दी है। मैं इस शख्स को कभी भी माफ नहीं करूंगी। मुझे तुमसे गिला नहीं है आलियान। हाँ, मगर एक इल्तिजा है, मोहब्बत करो तो एतबार भी करो, वरना बिना एतबार के मोहब्बत बिल्कुल कच्ची डोर जैसी होती है। हर पल धड़का सा लगा रहता है कि कब कहाँ वो तलवार आसर पे गिरेगी। और वही हुआ। तुम दोनों भाइयों का कुछ नहीं गया। इस तलवार की इज्जत में मेरी मोहब्बत, मेरे जज्बे और मेरा बच्चा गया। इसने तड़प कर अपने वजूद का दफन अपने मुर्दा बच्चे की कब्र पर हाथ रखा। इसकी आंखों के प्याले आंसुओं से भर गए थे। आलियान ने ढाल सा चंद कदम लड़खड़ाता हुआ पीछे हुआ। ये सुनने के बाद इस लम्हे इसमें मौत वाक़या हो गई थी। ये तो महज सांस लेने वाला इंसान था जो खाली आंखों से खुर्रम के वजूद पर गुजरे हुए इन अजियत भरे लम्हात को सोच रहा था। वो इस बेचारी पर गुजरे। वहां खामोशी सी छा गई। हवाओं की सरसराहट अभी अरूज पर थी। अशर ने दोनों को आपस में मसरूफ देखकर आस्तिकी से उठकर भागने की कोशिश की कि इसी वक्त खुर्रम अशर के इस रद्द अमल पर दोबारा अपने पुराने रूप में आ गई। इस शख्स ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। वो इसकी जिंदगी में आग लगा देना चाहती थी। इसने आलियान की मौजूदगी को फरामोश कर दिया। इसे दोबारा राड उठाया, मगर अशर अपनी मुज़ाहमत में खुर्रम को पीछे की जानिब जोर से धक्का दिया। धक्का इतना शदीद था कि खुर्रम का तवाज़ुन बिगड़ा। इसने आलियान आगे बढ़कर खुर्रम को थामता। इसका वजूद तेज हवाओं की जद में झूल गया। खुर्रम को मखरूती उंगलियां आलियान के लम्स से मस हुई। एक पल में बसात पलट गईं। टेरेस की दीवारें इतनी छोटी थी कि खुर्रम का दफा न कर सकी। तेज हवाओं में खुर्रम अपना वजूद हल्का सा महसूस कर रही थी, ऐसे जैसे तमाम तर बोझ खुदा ने इसके नाजुक कंधों से उतार दिए हों, इसे हर इल्जाम से बरी कर दिया हो। एक धमाके के साथ इसका वजूद जमीन में दफन हुआ था। वो आखिरी लम्हा आलियान के लिए क़यामत था। इसने अपनी जात के हिस्से को अपने सामने गर्क होते हुए देखा था। खुर्रम ने जानबूझकर इसका बढ़ता हुआ हाथ नहीं थामा था, मर तो वो पहले ही चुकी थी। आज रस्मन रूह कब्ज़ हुई थी। वो इस दुनिया से चली गई थी, मगर अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई थी, मेरा गुनाह क्या था। एक होलनाक सी चीख इसके असाब पर हावी हुई थी, और वो ऐसा सवाल था जिसका जवाब आलियान को ताउम्र ढूंढते रहना था।